حضرت معاویہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گورنر شام منتخب ہوئے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو چونکہ حضرت معاویہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے معاویہ ابن ابی سفیان کی شام میں حکومت مضبوط ہوتی چلی گئی، کیونکہ مرکز میں بھی انہی کے خاندان بنو امیہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حکومت قائم تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے خاندان سے بغض اہل بیت اطہار کی بو آتی ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی، کیونکہ 61 ہجری میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کر دینے والے یزید کا تعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں قبیلہ قریش کی شاخیں ہیں، اور ان کا تعلق عبد مناف بن قصا سے ہے۔ عبد مناف کے دو بیٹے عبد شمس اور بنو ہاشم تھے، جبکہ عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے۔ محترم دوستو، بعض روایات کے مطابق امیہ عبد شمس کا بیٹا نہیں، اس کا غلام تھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ ان کا بیٹا ہی تھا، چنانچہ اسی سے بنو امیہ کی شاخ چلی، اور بنو ہاشم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خاندان چلا۔ عبد شمس کی اولاد میں اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے، جن میں ابو العاص اور حرب تھے۔ بعض روایات کے مطابق عبد شمس کے دو بیٹے حرب اور عرب دو الگ الگ بیٹوں کے نام تھے، اور بعض روایات کے مطابق ایک ہی بیٹے کا نام حرب تھا، جس کو عرب بھی کہا جاتا تھا۔ حرب سے آگے ابو سفیان پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور ابو سفیان کی اولاد میں سے معاویہ ابن ابی سفیان پیدا ہوئے، اور معاویہ کی اولاد میں یزید پیدا ہوا، جس نے 61 ہجری میں واقعہ کربلا میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروا دیا، اور خود اسلامی مملکت کا پہلا بادشاہ بنا، جبکہ یزید سے پہلے خلافت راشدہ کا دورہ تھا۔ یہی وہ وقت تھا جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرما رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا مسلمانوں کے درمیان مجھ کو یعنی نبوت کو قائم رکھے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا وصال ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر خلافت راشدہ کو قائم کر دے گا، اور خلافت راشدہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا اپنی مرضی کے مطابق مسلمانوں سے اٹھا لے گا، اور پھر مسلمانوں پر کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلط کر دی جائے گی۔ حرب کے دوسرے بیٹے کا نام ابو العاص تھا، جس سے حکم اور عفان پیدا ہوئے، اور حکم سے آگے مروان بن حکم پیدا ہوا، اور عفان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متولد ہوئے۔ چنانچہ دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے خاندان میں چند ہی پشتوں کا فرق تھا، یعنی یزید بن معاویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کا بیٹا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بنو امیہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اور میرے رسول کی سنت میں تبدیلی کریں گے، اور مسلمانوں کو اپنا غلام سمجھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر ان سے یہ حدیث سنی تو آپ نے کہا کہ تم یہ حدیث جھوٹ بیان کرتے ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی شہادت ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے اس بات کی شہادت دریافت کی، تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کو سن رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو سنبھالتے ہی اقربا پروری کا مظاہرہ کیا، اور حکم بن عاص جو کہ ان کا چچا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے لعنت بھیج کر باہر نکال دیا تھا، اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ واپس آنے کی اجازت دے دی تھی، اور دوسری جانب معاویہ ابن ابی سفیان کی گورنری کو بھی شام میں مضبوط سے مضبوط کیا، اور یہی نہیں بلکہ اپنے قرابت داروں کو اہم عہدوں پر بھی
فائز کیا، جس کی ایک واضح مثال معاویہ ابن ابی سفیان کی شام کی گورنری تھی، اور مروان بن حکم کو اپنی خلافت میں اہم ذمہ داریاں دینا اس کی واضح دلیل اور مثال موجود ہے۔ دوستو، واقع کربلا بلا شبہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپس کی عداوتوں اور دشمنیوں کا اور رنجشوں کا شاخسانہ تھا، لیکن یہ صرف پرانی نسل در نسل چلتی آ رہی خاندانی عداوت اور دشمنی کا شاخسانہ ہی نہیں، بلکہ یہ حق اور باطل کا ایک ایسا معرکہ بھی تھا جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام نے اپنے نانا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کے سربلندی کی خاطر ایک فاسق، فاجر اور خلاف سنت اعمال سر انجام دینے والے بدبخت یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا تو گوارا نہ کیا، اس بدبخت کی بیعت کرنا تو گوارا نہ کیا، لیکن اپنا سر دینا گوارا کر لیا، اور آپ نے حق کی راہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، لیکن یزید بدبخت کی بیعت نہ کی تھی۔ محترم ساتھیو، یزید بن معاویہ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہونے والی یہ جنگ، جس کو واقعہ کربلا اور جنگ کربلا بھی کہا جاتا ہے، در حقیقت یہ حق و باطل کا وہ معرکہ تھا جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور تا قیامت یزید بدبخت پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ لیکن کچھ ناعاقبت اندیش اس واقعہ کربلا کو، اس حق و باطل کی لڑائی کو حق و باطل کی لڑائی نہیں کہتے، بلکہ دو شہزادوں کی اقتدار کی خاطر لڑی جانے والی لڑائی قرار دیتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو یہ بنیاد اور جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے تو کبھی بھی اقتدار کا دعویٰ نہ کیا تھا، آپ تو خود کو خلافت کا اور حکومت کا اہل اور حقدار بھی تصور نہیں کرتے تھے، بلکہ جب یزید بن معاویہ نے ان سے اپنی بیعت طلب کی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو اس وقت ان کے ایک اشارے پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے صحابہ کرام اور جانسار سپاہی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جان تک ان کے ایک اشارے پر قربان کر سکتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے اقتدار اور خلافت کو حاصل کرنا کوئی بھی مشکل کام نہ تھا، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کیے رکھی۔ لیکن جب یزید کی بیعت سے امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا تو پھر آپ یہ بھی جان گئے تھے کہ یزید بدبخت امام حسین علیہ السلام کی اس کی بیعت نہ کرنے کی پاداش میں مدینہ منورہ کی طرف ضرور رخ کرے گا اور امام حسین علیہ السلام پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام یہ نہ چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس میں بدامنی پیدا ہو، مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی جانب سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ محترم ساتھیو، یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے کہ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے تو صحابہ کرام علیہ اجمعین نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایسا نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا اور درخواست کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی طاقت بن کر یزید بدبخت سے نپٹ سکتے ہیں اور اس کو شکست فاش دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، بس ہمیں آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ میرا اور یزید کا معاملہ ہے، میں اس کی بیعت سے انکار کر چکا ہوں، چنانچہ میں ہی اس کا جواب دہ ہوں اور میں ہی یزید کے ساتھ ان معاملات کو طے کروں گا۔ اس لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی جانب سے خطوط ملنے شروع ہو گئے کہ آپ یہاں آئیے اور آ کر ہماری بیعت حاصل کیجیے۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کے حالات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ چنانچہ مسلم بن عقیل نے وہاں جا کر جب حالات کو سازگار پایا تو انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی تجویز دے ڈالی، مگر جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوفہ پہنچے تو یزید بدبخت نے وہاں کا گورنر ابن زیاد کو لگا دیا، جس نے یزید کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ بھوکھا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ محترم ساتھیو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔